السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے میوزک اور گانے اللہ کی ناراضی کا سبب۔ پیارے بھائیوں، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہر شخص کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مان کر چلنے، قدم قدم پر نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین کو اپنانے، دین کی مبارک تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے میں ہی میری نجات، کامیابی اور دونوں جہاں کی خوشگوار زندگی کا سامان ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ارشادات وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات کو میں نے پس پشت ڈالا تو میری دنیا بھی اجڑ جائے گی اور آخرت بھی، آخرت کی نعمتوں سے بھی محرومی ہوگی اور دنیا کی خوشیاں بھی مجھ سے روٹ جائے گی۔ اگرچہ وقتی طور پر حاصل رہے، گانا اور میوزک یہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کی دنیا بھی برباد کرتی ہے اور آخرت بھی۔ بعض طبیعتوں کو میوزک سننے سے شاید لذت و راحت محسوس ہوتی ہے۔ ایسی لذت کی مثال اس خارش زدہ شخص کی لذت جیسی ہے جس کو خارش کرتی ہوئی مزہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد ہی یہ مزہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ میوزک بھی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ اور خطرناک سزا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ گناہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک، میوزک، گانا اور ساز و باجے پر۔ نمبر دو، بے حیائی کی جملوں اور بول، فحش خیالات، نامحرم کی آواز، جنسی جذبات کو بڑھانے اور غلط و گناہ پر آمادہ کرنے والے نظریات پر۔ لہٰذا اگر دونوں باتیں جمع ہوں تب تو گناہ ہی ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جا رہی ہو تو ایسی آواز کا سننا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے ایسی نعت وغیرہ جس کے پیچھے یعنی بیک گراؤنڈ میوزک کی آواز ہو، اس سے بھی بچنا لازم ہے۔ البتہ اگر بغیر میوزک کے وہ نعت ہو اور دیگر کوئی خلاف شرع بات نہ ہو تو اسے سنا جا سکتا ہے۔ لہٰذا میوزک اور ساز وغیرہ پر مشتمل نعتوں اور قوالیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ تو نعت ہے یا قوالی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس میں تو اچھی باتیں ہیں، درست نہیں ہے۔ ایسے نعتوں اور قوالیوں کو نہیں سننا چاہیے کیونکہ ان میں میوزک، ساز اور باجے کی آواز شامل ہے، اور میوزک، ساز اور باجے کی آواز سننا بھی حرام ہے۔ پیارے بھائیوں، ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ راستے میں جا رہے تھے، ان کے کانوں میں گانے اور ساز کی آواز آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اس راستے سے ہٹ گئے۔ پھر تھوڑے وقفے کے بعد اپنے شاگرد نافع سے پوچھتے رہے کہ کیا اب بھی آواز آ رہی ہے؟ حضرت نافع اس بات میں جواب دیتی یعنی آواز آ رہی ہے، تو آپ چلتے رہتی یہاں تک کہ جب گانے کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی تو آپ نے اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹا لی اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گانے کی آواز پر اسی طرح کانوں میں انگلیاں ڈالتے دیکھا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے گانوں کی آواز سے کتنی سخت نفرت تھی کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لے۔ گانے بجانے سننے میں اپنے کریم رب اور ہمدرد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کے ساتھ چند نقصانات یہ بھی ہیں۔ نمبر ایک،
دل میں نفاق پیدا ہو جانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے۔ نمبر 2، امت پر مصیبتوں کا ٹوٹ پڑنا۔ ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 ایسے اعمال بتائے کہ جب لوگوں میں وہ کام ہونے لگے تو ان پر پریشانیاں اور مصیبتیں نازل ہونے لگ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک کام ساز باجوں اور گانوں کی کثرت ہے۔ اللہ ہماری اور ہماری نسل کی اس سے حفاظت فرمائے۔ نمبر 3، بے حیائی عام ہونے لگتی ہے۔ نمبر 4، ہمارے بچیوں کے اخلاق خراب ہونے لگتے ہیں، وہ اپنے والدین اور بڑوں کی نافرمان ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ کی یاد سے غفلت ہونے لگتی ہے۔ نمبر 6، بے چینی، بے سکونی اور بے اطمینانی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ہر سال امریکہ میں 600 نوجوان گانے بجانے کے اثرات سے متاثر ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ نمبر 7، احساسی ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، فحش اور گندی زبان استعمال ہونے لگتی ہے۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی کے لیے طرح طرح کی پریشانیوں، مصیبتوں اور اللہ کے عذاب سے حفاظت کے لیے با اخلاق و با کردار معاشرہ کی تشکیل کے لیے ہم میں سے ہر شخص یہ عزم کرے کہ وہ خود بھی گانے اور میوزک سننے سے بچے گا اور اپنے بچیوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی نرمی اور محبت سے گانے سننے سے بچائے گا۔ اس کے لیے درج ذیل باتوں پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی ان کی ترغیب دے۔ نمبر 1، خدا نخواستہ اس گناہ میں مبتلا ہے تو بلا تاخیر ابھی 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے پروردگار سے خوب رو رو کر مانگے کہ اے اللہ مجھے اس گناہ کی نحوست سے بچا لے، اس کی نفرت میرے دل میں بٹھا دے تاکہ میں گانے و میوزک کے خطرناک نقصانات سے بچ سکوں۔ نمبر 2، جیسے ہی گانے کی آواز کانوں میں پڑے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ مانگنا شروع کر دے اور اپنے دل و دماغ کو گانے کی آواز سے ہٹا کر دوسرے کاموں میں لگانے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، ایسی تقریبات اور محفلوں میں بھی جانے سے بچے جہاں معلوم ہو کہ گانے میوزک بجائے جائیں گے۔ اس کا حل یہ ہے کہ تقریب سے کچھ دن پہلے یا کچھ دن بعد جا کر ان کی خوشی میں شریک ہو جائے اور ان کو یہ بتا کر معذرت کر لے کہ آپ برا نہیں مانے گا، میں گانے اور میوزک سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالی مجھے اس کے نقصانات سے بچا لے۔ نمبر 4، اپنے موبائل پر میوزک والے رنگ ٹون کو بدل لے تاکہ ہم خود بھی اس گناہ سے محفوظ رہیں اور دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بھی نہ بنے۔ نمبر 5، اس دعا کو اپنے پاس نوٹ کر کے یاد کر کے دیان کے ساتھ مانگنا شروع کر دے۔ اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک یہ عزم کر لے کہ اب آئندہ انشاءاللہ ساری زندگی میں گانے نہیں سنوں گا، ایسی مجلس و تقریب سے میں فوراً دور ہو جاؤں گا، چاہے گانے بج رہے ہوں یا میوزک والی نعتیں یا قوالیاں سننے جا رہی ہوں، کیونکہ حقیقی خیر اور اصل سکون و کامیابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے احکامات سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے میں ہی ہے۔ خدائے رحمان سے درخواست ہے کہ تمام گناہوں بالخصوص گانے اور میوزک سننے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔